بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله مولانا العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے، کسی مومنہ کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے اس بات کی ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا صراحت کے ساتھ حکم دے اور وہ مسلمان اس کی خلاف ورزی کرے. کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں، درست نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. اللہ اور اس کے رسول بھائی صاف دو ٹوک کسی بات کا حکم دے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دے تو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے حد درجہ کمزور ہے، اس کا ایمان حد درجہ ناقص ہے. اس لیے کہ ایک پیچھے یہ آیت گزری النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہماری ذات سے زیادہ حق ہے. میرے لیے خود اپنا حکم ماننا اتنا ضروری نہیں ہے بھائی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم آ گیا، جہاں اللہ کا حکم آ گیا، ایک مومن کا کام ہے وہاں دل و جان سے آمنا و صدقنا، اس کو 100% مانے. اللہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر ہی گنجائش ہو، اللہ کے رسول خود ہی گنجائش دے دے کہ تمہارا جی چاہے اس کو مانو اور تمہارا جی چاہے اس کو نہ مانو. مثلا صحیح احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باندی ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا. یہ حسین و جمیل تھی اور جب یہ باندی تھی ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت مغیث حبشی سے. حضرت مغیث رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سیاہ فام تھے. نکاح ہو گیا ایک غلام کا ایک باندی سے. حضرت بریرہ خوبصورت ہے اور حضرت مغیث جو ہے بھائی وہ سیاہ فام ہے. بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. اب جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد ہو گئی
تو آزاد عورت کو اختیار ہے، وہ اپنی مرضی، اس کی مرضی وہ غلام کے نکاح میں رہے یا غلام کے نکاح میں نہ رہے۔ حضرت بریرہ جو ہے انہوں نے اسی وقت مغیث سے کہہ دیا میں اب آزاد ہو گئی ہوں، تم غلام ہو، میں تمہارے نکاح میں نہیں رہتی۔ اب مغیث جو تھے ان کو حد درجہ لگاؤ تھا اپنی بیوی سے، وہ منت سماجت کر رہے ہیں حضرت بریرہ کی کہ آپ مجھ سے الگ نہ ہو۔ حضرت بریرہ راضی نہیں ہو رہی۔ یہ ان میں راضی ناراضی کی کشمکش اتنی بڑی کہ مدینہ کی گلی میں حضرت بریرہ آگے آگے ہیں اور حضرت مغیث پیچھے پیچھے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا اب کہ اے چچا ان کے لگاؤ اور ان کی محبت کو دیکھیے۔ مغیث جو ہے وہ منت سماجت کر رہے ہیں اور بریرہ اس پر راضی۔ اللہ کے نبی کو بھی اس پر ترس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ مغیث آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے الگ نہ ہو۔ حضرت بریرہ نے فوراً پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ کیا ہے میرا مشورہ۔ حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں اس کو نہیں تسلیم کرتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی نے خود اپنی بات میں گنجائش دے دی کہ یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی، میرا کیا ہے مشورہ۔ یہاں سے علم کا ایک بہت بڑا باب کھل گیا کہ بہت سے ارشادات حضور کے وہ ہیں جو حکم نہیں ہے مشورہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، بظاہر وہ حکم ہے، حقیقت میں وہ مشورہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرے تو کنواری لڑکی سے نکاح کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیواؤں سے نکاح کیا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کا کیا ہے مشورہ۔ یہاں بالکل گنجائش ہے، کسی کا جی چاہے اس کو مانے، کسی کا جی چاہے اس کو نہ مانے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ طب کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حضور کے مشورے ہیں۔ مثلا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ اس مرض میں بہتر ہے، فلاں چیز نہ کھاؤ۔ یہ جو اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں جن کا تعلق طب سے ہے، یہ بھی بھائی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو بہت اچھا، نہ عمل کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا تعلق دین اور شریعت سے ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر اور حکم آ جائے تو بھائی کسی مسلمان کے لیے پھر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹالے یا اس کا انکار کرے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے اجازت، اور آگے لفظ آ رہا ہے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اس لائن کو بھی شروع والی الفاظ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے کسی مومن مرد کو اور نہ کسی مومنہ عورت کو اس بات کا اختیار اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا حکم کر دے، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو مانے یا نہ مانے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو بات حکم دے کر فرمائی، صحابہ اکرام نے فوراً بھائی اس کو کیا کر لیا، تسلیم کر لیا۔ جہاں اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا، ہر نبی نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھائی کیا کیا، سر جھکا لیا کہ یہ حکم ہے اس ہستی کا
جس کا ہمارے اوپر ہمارے ذات اور ہمارے وجود سے بھی زیادہ ہے۔ اور بھائی یہی سے آج کے مسلمان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام دو ٹوک ہیں۔ مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس حکم کو ٹالنے۔ وراثت کے احکام جو ہے یہ اللہ کا دو ٹوک حکم ہے۔ بیٹی کو وراثت دینی ہے، بہن کو وراثت دینی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بھائی اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پردے کا حکم قرآن کا دو ٹوک اور صاف حکم ہے۔ ایک مسلمان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرے۔ دسیوں مثالیں وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا دو ٹوک حکم ہے، لیکن ہم اپنی مجبوری، جیسے بزرگوں نے بھی مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس صورت کے شروع میں آیا کہ جو لے پالک ہے اس کو اپنی ولدیت دے نہیں سکتے، دو ٹوک حکم ہے۔ آگے پھر آ رہی ہے یہ بات، قرآن کریم میں دو جگہ ہوگی، اگلی آیتوں میں یہ مسئلہ پھر آ رہا ہے۔ لے پالک کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، اسلام کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان بھی رہا ہے بھائی پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اسلام میں عام مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اب ربیع الاول ہے، یہ تو بارشیں ہو رہی ہے، بارشیں نہ ہو رہی ہوتی تو دیکھ لیجئے رستے چوک کس طرح بند کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ بھائی رستہ بند کیا جائے کہ رستہ کھولا جائے؟ رستہ کھولا جائے۔ اسلام میں اس کی بالکل اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ اس بات کو جتنا پھیلائیں گے تو یہ آیت مجھ سے اور آپ سے، اسی لیے 5ویں پارے میں قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ اسی آیت کا، اسی مضمون کا حصہ ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا، تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں، آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو نہ مان لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی معاملہ لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے بارے میں فیصلہ کیا دوسرے نے فوراً سر جھکا لیا۔ اللہ کے رسول آپ نے جو فیصلہ کیا مجھے وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس ہستی کے فیصلے کو رد کرنا یہ کفر ہے۔ بھائی اس ہستی کے فیصلے کو کیا کرنا؟ غزوہ بنی قریظہ جس کا ابھی پیچھے تذکرہ ہوا ہے، مال غنیمت کس طرح تقسیم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی صحابہ کرام نے فوراً اس کو مان لیا۔ اور غزوہ بدر جب ہوا اس وقت جب مال غنیمت آیا، چونکہ پہلا غزوہ تھا، صحابہ کرام مال غنیمت کے احکامات سے واقف نہیں تھے، تو مال غنیمت کی تقسیم میں تھوڑا سا صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، قرآن کریم نے صحابہ کرام کو پابند کر دیا۔ اللہ کے رسول مال غنیمت میں جو فیصلہ کر رہے ہیں تمہارا کام ہے اس کو بھائی منظور کرنا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم کوئی اعتراض کرو، کوئی شکوہ شکایت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے پاس اختیار ہے مال غنیمت کے بارے میں جس طرح چاہے بھائی وہ کیا کرے، وہ فیصلہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ،
اور وہ 10ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ مدینہ کے ایک شخص تھے، بظاہر بڑے مومن، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ مومن، اور اندر سے کیا تھے؟ منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، اللہ کے رسول میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے لیے برکت کی دعا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آہستہ آہستہ کاروبار میں بڑی برکت آئی، اتنی برکت آئی کہ مدینہ کی آبادی میں کوئی حویلی مال سنبھالنے کے لیے کافی نہیں، باہر چلے گئے، آہستہ آہستہ بڑے وڈیرے ذمہ دار بن گئے۔ اب جب مالی وسعت آ گئی تو اب اسلام جو اندر منافقت تھی وہ کھلنا شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کاروبار نہ چل رہا ہو، غربت ہو، پریشانی ہو تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ علماء سے، نیک لوگوں سے دعا کرواتے، اور جب کاروبار چل جائے پھر پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایسا معاشرے میں ہوتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، لوگ دعائیں کرواتے پھر رہے ہیں، فلاں سے دعا کروا، فلاں سے کروا، فلاں سے کروا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کاروبار چلا دیا، مالی وسعت دے دی، بھائی پھر تو کوئی اور میں کوئی، نظریں پھیر لیتے۔ تو یہی معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے۔ اب یہ شخص جو ہے، اللہ نے مالی وسعت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو اللہ نے اب آپ کو بہت مالی وسعت دے دی ہے، اب آپ کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، غریبوں کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ آگے سے اس صاحب نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا لگتا ہے تمہاری نظر جو ہے وہ میرے مال پر ہے، تمہاری نظر جو ہے وہ میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ جو صحابی گئے تھے، انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی کہ جی انہوں نے اس کو ٹیکس کہا ہے، تاوان کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب تمہاری نظر میرے مال پر ہے۔ اور اس منافق کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہے، بھاگا بھاگا آیا۔ اب چونکہ نفاق کھل گیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمہارا مال نہیں لیں گے، ہمارا فیصلہ ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ فیصلہ۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت آئی، حضرت عمر کی خلافت آئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس شخص نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے درخواست کی کہ میں اپنے مال میں سے سرکاری خزانے میں زکوٰۃ جمع کروانے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو ہم بھی تمہارے مال کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اب بھائی بات یہ ہے، یہ جو آیت ہے یہ ایک کلیہ ہے، میرے اور آپ پر لازم ہے، فرض ہے۔ ایک ہے مسئلے کا پتہ نہ ہونا، مثلا ہمیں اللہ کے نبی کے کسی ارشاد کا پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، غلطی ہو گئی، وہ معاف ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی ہے۔ ایک یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہاں اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، یہاں اللہ کا فیصلہ کیا ہے، جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرنا، جان بوجھ کر اس کو رد کرنا، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اس نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے گنجائش، نہیں ہے اجازت مومن مرد کو اور نہ مومنہ عورت کو، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ان لوگوں کو اپنے اس معاملے میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ومن يعص الله ورسوله، جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، پس یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔
بھائی وہ یقیناً کیا ہے؟ کلم کھلا گمراہ ہے۔ اور اسی لیے بھائی یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہم پر لازم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر اسی طرح لازم ہے، اور اللہ نے برکت بھی اسی میں رکھی ہے۔ بھائی میری بات ذرا غور سے سننا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور خود میں نے بھی زندگی میں بڑی مرتبہ اس بات کو الحمدللہ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا کہ بعض مرتبہ بظاہر ایک نقصان نظر آ رہا ہے۔ بھائی کیا نظر آ رہا ہے؟ نقصان۔ لیکن ایک شخص نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کے کہا یار نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی، اللہ تعالی نے آگے جا کے اس کو ایسے فائدوں سے نوازا۔ میں نے آپ کو چند دن پہلے، شاید 2-3 جمعے پہلے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا، عرب دنیا کا ایک مشہور واقعہ کہ ایک صاحب جو ہے بیت اللہ کا طواف کر کے نکلے، بھائی ان کا ہار گم ہو گیا، ہیرے جواہرات کا قیمتی ہار دوسرے شخص کو ملا، اور وہ جس شخص کو ملا وہ بیچارے ایسے تھے کہ ان کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، پردیس، وہاں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، بڑا قیمتی ہار مل گیا۔ جی میں خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی خیال آیا نہ بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ یہ جس بندے کا ہے اس کو پہنچانا ہے۔ بھائی جس بندے کا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ابھی سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کا مال ڈنگر جانور بھینسیں جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ کر آ رہی ہے، جو بھی مسلمان پکڑے لازم ہے کہ وہ مالک تک پہنچانے کی 100% کوشش کرے۔ ہمارے یہاں دونوں طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں، ایک وہ بد نصیب ہے جو اس کو غنیمت سمجھ رہے، ان کا سیزن چل رہا ہے، وہ مال حرام دھڑا دھڑ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ مال حرام بھی نہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی کمینگی ہے کہ لوگ بیچارے سیلاب میں ان کا سب کچھ بہہ گیا اور دوسرے لوگ ان کا مال لوٹ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بہت بڑی تعداد اللہ کے ایسے پاکیزہ بندوں کی ہے، وہ سیلاب سے جانوروں کو پکڑ رہے ہیں اور اعلان کروا رہے ہیں پورے علاقے میں سوشل میڈیا پر، بھائی یہ بھینسیں یہ جانور ہمارے پاس ہے، جو جس کے ہو فوراً لے جائے۔ آپ حضرات نے وہ منیر کا واقعہ دیکھا ہوگا، وہ طالب علم ایک گھر کی صفائی کر رہے تھے، 20 تولے سونا نکلا، اور وہاں مدارس کے طلباء پوری آبادی کی صفائیاں کر رہے ہیں، جہاں سے جیسے جیسے زیور نکل رہا ہے اسی طرح محفوظ فوراً پہنچا رہے، بھائی اس گھر سے یہ زیور ملا ہے، اس گھر سے یہ سونا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دیانتداروں کو زندگی میں دنیا اور آخرت میں بہت نوازے گا۔ اب یہ جس صاحب کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، ہار ملا، دل میں لڈو پھوٹے کہ خود ہی اس پہ قبضہ کر لوں، خیال آیا کہ نہ، 3-4 دن کے تلاش کرتے رہے، اعلان کرواتے رہے۔ ایک دن حرم کے دروازے پر ایک صاحب کو اعلان کرتے ہوئے سن لیا کہ میرا قیمتی ہار گم ہو گیا، بھائی اگر کسی کے پاس ہو فوراً اس کا بازو پکڑ لے، بھائی میرے پاس آؤ آپ کو دیتا ہوں، امانت حوالے کی۔ بات آئی گئی ہو گئی، اتفاق سے حج سے فارغ ہو کر واپسی کا سفر کر رہے تھے، اور بادبانی کشتی تھی، کشتی ٹوٹی، جانا مشرق میں تھا، پہنچ کدھر گئے؟ مغرب میں۔ بہت دکھی کہ میرے پاس تو پہلے ہی پیسے نہیں، میں تو پہلے ہی کنگلا ہوں، اب جاؤں کدھر؟ اس بستی میں، ساحلی جو بستی تھی وہاں چلے گئے۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں اسباب خود بخود جڑتے چلے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی پہیلیاں نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوا، امام صاحب جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ نماز پڑھائی، چونکہ اچھا قرآن پڑھتے تھے، بڑے اطمینان سے نماز میں قرات کی، لوگ بڑے خوشی، بڑی پیاری قرات ہے۔
اس کے بعد لوگوں نے کہا جی ہمارے پہلے جو امام صاحب تھے وہ تھوڑا بہت درس قرآن بھی دیتے تھے، آپ تھوڑا سا، یہ عالم بھی تھے، درس قرآن دیا۔ لوگ محلے والے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ قرآن بھی بڑا اچھا پڑھتا ہے، اس کا اللہ نے اس کو قرآن کے علم سے بھی نوازا ہے۔ چلو کہنے لگے بھائی آپ کون ہو؟ میں تو مسافر ہوں، اس طرح لٹا پھٹا آیا ہوں، حج سے واپس آ رہا ہوں، کشتی کے سفر میں جانا کہیں اور تھا، طوفان آیا ادھر پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نمازیں پڑھائیں۔ چند دن نمازیں پڑھائیں، سارے لوگ کہنے لگے یار یہ شخص تو بہت کوئی بڑا علم والا ہے، بڑا نیک ہے۔ کہا جی ہمارے پہلے امام صاحب فوت ہو گئے، آپ کیا کیجئے، آپ ہی مصلی سنبھال لیجئے۔ اب نماز پڑھا رہے، اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ چند دنوں کے بعد جب کچھ مہینے ہو گئے، لوگوں پر واضح ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، علم والا بندہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے وہ فوت ہو گئے، ان کی ایک بیٹی ہے جو بڑی فاضلہ ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات سے آپ کا نکاح ان سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کروا دیا، اہل محلہ نے خوب اس نکاح پر توجہ دی کہ ایک تو ہمارے امام صاحب ہیں اور دوسرا وہ جو بچی ہے وہ ہمارے پہلے عالم دین کی ہے۔ پوری شان و شوکت سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد جب یہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا وہی جو ہار ہے وہ اس بیوی کے گلے میں، چونکہ کہا یہ ہار تمہارے پاس کدھر سے آیا؟ وہ جو ان کی بیوی تھی وہ بھی حیران ہوئی کہ تمہیں اس ہار کا کیسے پتا ہے؟ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں اس ہار کا بتاؤ۔ کہنے لگا نہیں پہلے تم بتاؤ یہ ہار تمہارے پاس آیا کیسے؟ اس نے کہا اصل میں یہ میرے والد کا ہار ہے، وہ حج پر گئے تھے اس طرح تو آ کر فوت ہو گئے، اور ان کی وراثت تھی، ظاہرہ میں اکلوتی بیٹی ہوں، وراثت مجھے ہی ملنی تھی، مجھے ہی ملنی تھی، تمہیں کیسے پتہ اس ہار کا؟ اس نے کہا اصل میں بھی اس مرتبہ حج پر تھا، یہ ہار وہاں گم ہو گیا تھا اور یہ مجھے ملا تھا، اور میں نے پھر 6-7 دن کے بعد جن صاحب کا تھا وہ مجھے مل گئے تھے، میں نے یہ ہار ان کو واپس کیا تھا، تم تک کیسے پہنچ گیا؟ اس بچی نے بتایا کہ اس سال میرے والد بھی حج پر تھے اور میرے ابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ یہ ہار میرا گم ہو گیا تھا وہاں، اور 7-8 دن کے بعد کوئی اللہ کا بندہ مجھے یہ واپس دے گیا، تو جن کا ہار گم ہوا تھا وہی میرے والد تھے، وہی کیا تھے؟ میرے والد تھے۔ اب یہاں اس بندے نے پہلے جب ہار ملا محتاج تھا، رکھ سکتا تھا، لیکن بھائی کس سے ڈرا؟ اللہ سے ڈرا، وہ واپس پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتوں کے ساتھ 2 نعمتیں اور دے دی، ہار بھی واپس دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پردیس میں وطن بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات دے دیے۔ اور بھائی سچی بات یہ ہے، ہاں 100% سچ یہ ہے، اللہ یہ سچ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ زندگی میں جہاں بھی کبھی شیطان نے کو سبز باغ دکھائے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی، نہیں یہ غلط ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو وہی نعمت اللہ تعالیٰ نے حرام سے نکال کر پاکیزہ اور حلال طریقے سے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کر دے دی۔ کل کے درس میں بھی اس طرح کی ایک بات آ رہی ہے حضرت زید بن حارثہ کی، انشاءاللہ اگر کل مجھے یاد رہا تو یہی پہلو جہاں آج درس ختم ہو رہا ہے، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا کہ ان کو ایک نعمت کس طرح بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم